شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابی. ہم حضرت ابو سفیان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان، انہوں نے فتح مکہ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. ابو سفیان کا بیٹا ہے کون؟ ابو سفیان، جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگنا، بادشاہ کا. حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کبھی بھی یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے کون؟ ابو سفیان، جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا. لیکن منہج کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں. سلیمان تیمی نے بڑی بات کہی ہے اور اس کو جان بوجھ کر میں کہہ رہا ہوں. فکر آخرت دیکھیے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. اور اس کی توبہ کب سے کر رہے ہیں؟ 25 سال سے. کیوں اتنے دنوں سے توبہ کر رہے؟ پھر فرمایا کہ پھر بھی ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہو، پھر میرا کیا بنے گا. ذرا ابو سفیان کو دیکھیے، امیر معاویہ کے باپ، امیر معاویہ کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے دن اسلام لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، فتح مکہ کے دن اسلام قبول کرتے ہیں. غور کیجئے، جب یہ فتح مکہ کے دن اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اسلام کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں. جب ان کا انتقال ہونے لگا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ ابو سفیان جب بالکل مرض الموت میں مبتلا ہیں، ان کی روح نکلنے والی ہے، تو ان کے اہل و عیال، ان کے گھر والے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو سفیان نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو کہا کہ مجھے بستر سے اٹھاؤ. ان کو اٹھایا گیا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے قریب کیا اور اپنی بہن کو اپنے قریب کیا، اپنے بھائیوں کو اپنے قریب کیا اور فرمایا تم روتے کیوں ہو؟ تم رو نہیں. تمہارا باپ اپنے بچوں سے کہا تمہارا باپ اس 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی طرف جا رہا ہے، یہ 3رے درجے کی زندگی سے 1لے درجے کی زندگی کی طرف جا رہا ہے، 3rd کلاس سے 1st کلاس کی اور جا رہا ہے. اور یہ میرا داہنا ہاتھ دیکھو. ابو سفیان کہتے ہیں، علامہ ابن قیم الجوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اس میرے ہاتھ کو دیکھو، آئے میرے بچوں، اس ہاتھ میں اسلام قبول کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا ہے. میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور جس دن سے میں نے نبی اکرم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس دن سے لے کر اب تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی بھی گناہ مجھ سے نہیں ہوا ہے. ہم اپنی ان نیکیوں کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا باپ 3rd کلاس سے 1st کلاس کی اور جا رہا ہے، بقیہ تھوڑی بہت جو کسر ہے وہ تم دعاؤں کے ذریعے پوری کر دینا. ہمارے لیے جنت کی اور جنت الفردوس کی دعا کرتے رہنا. ہم نے اپنی جانکاری میں اور نالج کے مطابق بیعت جس دن سے رسول اللہ کے ہاتھ پر میں نے کی ہے، اس دن سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اپنے نیکیوں پر نظر رکھنے والی شخصیتیں اور اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھنے والی شخصیتیں تھی کہ کتنے گناہ ہوئے. جب ایک نوجوان بستر پہ سونے جائے تو صبح سے لے کے شام تک کا حساب لے، میں نے آج کتنی نمازیں پڑھی، کتنے یتیموں کے سر پر میں نے ہاتھ پھیرا، کتنی بیوہ عورتوں کا چولہا جلایا، کتنے غریب بچوں کو ہم نے پیٹ بھرا اور کتنے گناہ کیے. روزانہ وہ حساب کیا کرے. اور عبداللہ ابن عمر کی طرح